السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج ہے شب برات اور آج کا ولاگ جو ہے وہ میں شب برات پر ہی بنا رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب برات ایک بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ آج کی رات سب کے فیصلے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے، اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا، پچھلی 15 سے لے کے اگلی 15 تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے، اور پورے سال کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے تہہ دل سے سچے دل سے مانگیں۔ اس رات پورے سال کا اعلان کیا جاتا ہے، فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کون کیسا رہے گا، کون اس سال مرے گا، اور کس کے ہاں اس سال اولاد ہوگی۔ یہ سب چیزوں کا فیصلہ اس رات کو ہو جاتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اس رات کی اتنی فضیلت ہے۔ تو اس رات کو میں ہمیں تہہ دل سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور شعبان کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس رات ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اس رات کی کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پاک صاف ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ جدھر بیٹھ کے ہم عبادت کریں گے وہ جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ کہیں پر بھی اسپیسیفک عبادت نہیں مینشن کہ آپ نے یہی اس رات پڑھنا ہے، لازمی ہے کہ آپ نے نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں یا پھر اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ کو سمپل اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے قرآن پاک، آپ کو جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ اول و آخر درود شریف پڑھیں، آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ ملک پڑھ سکتے ہیں، سورۃ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، اور استغفار کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے نوافل کس طریقے سے ادا کی ہیں، اس نے بس آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کی دعا میں اتنی لذت ہونی چاہیے، آپ کی دعا آپ کو مانگنی آنی چاہیے کہ آپ نے کس طرح مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر میرا جو یہ شعبان ہے، 15 شعبان کو میں سعودی عربیہ میں تھی، الحمدللہ میں نے وہاں پر بھی لاسٹ ایئر عبادت کی تھی، اور میں نے اسی طریقے سے رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں نے اول و آخر درود شریف پڑھ کے میں نے ساری صورتیں پڑھی تھیں۔ اس کے بعد میں نے بہت تسبیحات کی تھیں، استغفر اللہ کی تسبیح میں نے بہت کی تھی، اور آپ یقین کریں الحمدللہ الحمدللہ میں نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا پورے سال۔ یہ نہیں میں کہوں گی کہ آپ مانگیں اور آپ کو نیکسٹ ڈے ہی مل جائے گا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ فوراً معجزات نہیں ہوا کرتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، تو اس کے آہستہ آہستہ اس کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ وہ لیڈیز جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتی، یا پھر میں اگر آج کی رات نہیں مانگوں گی تو میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسی لیڈیز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اتنی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ آپ اگر نہیں لمبی لمبے نوافل پڑھ سکتی، لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتی، آپ کچھ بھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا کلام کوئی بھی پڑھ لیں، کوئی بھی قرآن پاک کھول کے کوئی بھی سورت دل سے پڑھ لیں اور سمجھ کے پڑھ لیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی کس کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں اس چیز کا بہت ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اگر ہم دل سے دعا مانگیں گے تو وہ دعا ہماری قبول ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک آئیڈیا اور دوں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کافی چیزیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں، دعا مانگتے وقت ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، لیکن اس ٹائم پہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ایک پیج پہ لکھ لیں کہ ہم نے یہ دعا میں مانگنا ہے، یہ پڑھنا ہے، تو اس طرح آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، تو آپ سب کچھ مانگ لیں گے۔ اب آ جاتی ہے نوافل کی بات کہ ہمیں کتنے نفل پڑھنے چاہیے۔ اس کی بھی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے نفل پڑھنے ہیں۔ آپ میں جتنی ہمت ہے، جتنی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنے آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، آپ اتنے نفل ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب میں کہیں پر بھی کوئی گنتی نہیں لکھی ہوئی کہ اتنی ہی اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو ہی اللہ دعا قبول کرے گا۔ آپ 2 نفل پڑھ کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔
اور اس رات آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں اور سوچیں کہ آپ کا ایسا کون سا کام ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے، اگر آپ خود اپنا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کون سا کام غلط ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر آپ اس کام سے اس کام کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور عہد کر لیں کہ میں نیکسٹ ٹائم یہ کام نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ضرور معاف کرے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور اگر کوئی چینل پہ نیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔